الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج لوگوں میں اتنے عقائد کے اعتبار سے خرابیاں آ گئی ہیں کہ لوگ ان عقیدے کو بیان کرنے کے لیے ان خراب عقیدوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے سے باز نہیں آتے، اور مزید ان لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا بڑا سچ ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، اس کا شعور تک نہیں رہتا۔ لوگ غلط عقیدوں کو لوگوں کو اتنا گمراہ کر رہے ہیں کہ بزرگوں کی طرف منسوب کر کے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی تعلق اس بزرگ سے نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سید امین القادری صاحب نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، پھر اس کے متعلق بات کریں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وما منہا شعور او دہور، فرماتے ہیں وما منہا شعور او دہور، کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا۔ فرماتے ہیں ہر سال، نیا سال آنے سے پہلے، نیو ایئر آنے سے پہلے، یہ جنوری والا نہیں محرم والا، جنوری والا نہیں محرم والا، آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے اور سال بھر میں کیا ہوگا وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مہینہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے پہلے آتے ہیں، پھر شروعات ہوتی ہے۔ مجھے ساری رپورٹ دیتے ہیں، ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے، سب رپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا، پھر وہ آتا ہے۔ دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے، اجازت لیتا ہے، سب رپورٹ دیتا ہے۔ اسی لیے سارا تو دیکھیے اس میں سید امین القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مہینہ، ان کے الفاظ کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لیتا۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر سال، نیا سال آنے سے پہلے، یعنی محرم کا مہینہ، پہلے وہ میرے پاس آتا ہے اور سال بھر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس کی پوری رپورٹ مجھے آ کر بتا دیتا ہے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے، کب کون پیدا ہوگا، کتنے سال تک وہ دنیا میں موجود ہوگا، کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، اور کس کو جاب ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے، کس کو اولاد ہوگی، کس کو اولاد نہیں ہوگی، ان تمام چیزوں کا رپورٹ ہر سال، ہر مہینہ اور ہر دن، ہفتہ، یہ تمام کے تمام آ کر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر بتاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کیا کبھی کوئی مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے؟ کیا کوئی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے؟ کیا کوئی دن، کوئی ہفتہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کبھی رپورٹ دیا ہے کہ پہ سال بھر میں یہ ہونے والا ہے، یہ یہاں پیدا ہوگا، یہ یہاں انتقال ہوگا، اس کو اتنا رزق ملنے والا ہے، اور اس کو اولاد ہوگی، اس کو اولاد نہیں ہوگی، بارش یہاں ہوگی، بارش وہاں نہیں ہوگی، بارش اتنی ہوگی؟ کبھی کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال آ کر بتایا ہے؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ سال، یہ مہینہ، یہ دن، یہ ہفتہ کہاں آتا ہے؟ اور اس طرح کی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کہا ہے، یہ کہنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ بتاتے ہوئے ان کو خوف، ڈر اور اتنا جوشیلا انداز سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بات حقیقی معنی میں صحیح ہے۔ اور دوسرے کلپ میں نے ان کا سنا تھا کہ اس میں یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر دیکھنا ہو تو عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو، اللہ کے تجلیات کو دیکھنا ہے تو عبد القادر جیلانی کو دیکھ لو۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہے ایسے ہی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کیا جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے صفات میں اکتا ہے، اس طرح وہی صفات عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر پائی جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق کا دینے والا ہے۔ کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رزق دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اولاد دینے والے ہیں۔ کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولاد دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی تمام کے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی سنتا ہے، اس طرح سنتا ہے جیسے ایک آدمی کسی کے سامنے بول رہا ہو، پوری دنیا کے لوگوں کی زبانوں کو بیک وقت اسی طرح سنتے ہیں۔ کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے لوگوں کی زبان کو بیک وقت اس طرح سنتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالی جس طرح اپنے معبود ہونے میں اکتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے، کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی معبود کے اس میں آ گئے؟ تو اس بات سے وہ کہنا کیا چاہ رہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس بات کو کہہ کر لوگوں کو کیا ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اب اللہ کو دیکھنا ہو تو عبد القادر کو دیکھ لو۔ تو ان چیزوں کو بول کر لوگوں کو کس طرح لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے ہٹا کر ولیوں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف منتیں مت مانگو، اللہ سے منتیں مت مانگو، اللہ سے اولادیں نہ مانگو، اللہ سے رزق نہ مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نعوذ باللہ نہیں سنتے، عبد القادر سنتے، یہاں آ کے سناؤ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اولاد دیں گے، یہاں آؤ، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے ذرا۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا، اب بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟
اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے. اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے. دیکھا میرے گوشت. تو دیکھیے اس میں یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ علی بن یتی فرماتے ہیں کہ 29 رمضان کو آپ کے بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دجا تھا اور خوش تھا. تو وہ نکل کر جا رہا تھا. میں نے حضرت سے پوچھا, حضرت سے کہا حضرت اتنا بڑا خوبصورت سج دج کے آیا ہے اور اتنا خوش تھا, کون تھا یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ عید کا چاند تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا, وہ عید کا چاند تھا. مجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ حضرت 29 کو نکلنا ہے یا 30 کو نکلنا ہے. اگر آپ کہیں تو ہم 29 کو نکلیں گے, اگر آپ کہیں تو 30 کو نکلیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے, جو میرا عبد القادر کہے تجھے وہ کرنا ہے. اب دیکھیے انہوں نے یہ بات کیا کہی اور کس طرح ان کی طرف منسوب کر دیا کہ عید کا چاند ان کے پاس آیا. کن کے پاس؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اور آ کر پوچھنے لگا کہ حضرت اگر آپ 29 کو نکلنے کے لیے کہیں گے تو میں 29 کو نکلوں گا, اگر آپ کہیں گے 29 کو نہیں 30 کو آنا ہے تو میں 30 کو آؤں گا. تو یہ کیا بات ہے؟ کیا چاند اللہ کے حکم سے نہیں نکلتا؟ کیا اللہ نے پورے تمام کا تمام نظام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر رکھا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے کہ جو تم کرنا ہے کرو, جس طرح تم اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کرو؟ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک کلپ میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اگر بغیر توبہ کے مر گیا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے, اس کو زندہ کریں گے اور کلمہ پڑھائیں گے, اس کو کلمے کی موت دیں گے. کیا آپ مجھے یہ بتائیے, کیا کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اور دنیا میں دوبارہ اگر زندہ ہو سکتا ہے, ایک اعتبار سے مان لیا جائے کہ چلو بھائی زندہ ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد پھر آدمی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ہوش میں آ جاتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے, لیکن حقیقی معنی میں اگر وہ مر گیا ایک مرتبہ, پھر اس کی زندگی اگر دنیا میں ختم ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. اور اگر مان بھی لیا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت اللہ کا فیصلہ غلط ہے کہ اللہ نے اس کو بغیر توبہ کی موت دے دیا؟ نعوذ باللہ یہ اللہ کا غلط فیصلہ ہوا. پھر اسی لیے تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ کر اس کو پھر زندہ کر کے کلمہ پڑھا رہے ہیں. یہ کہاں کیسی ان لوگوں کو کہاں سے یہ باتیں ملتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. ایسی من گڑھت کہانیاں, ایسے ان کی طرف من گڑھت کہانیوں کو منسوب کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا چاند ان کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ حضرت آپ اگر 29 کو نکلنے کو کہیں گے تو 29 کو نکلوں گا, اگر آپ 30 کو نکلنے کو کہیں گے تو 30 کو نکلوں گا. پھر اگر یہی سب چیز کا اختیار ان کے پاس ہو تو پھر اللہ کا کیا کام؟ نعوذ باللہ. تو یہ چاند, یہ مہینہ, یہ دن, یہ سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت لینے کے لیے کیوں نہیں آتے تھے؟ کیوں نہیں آتے تھے؟ اتنا بڑا جھوٹ
ان کی طرف منسوب کرنا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس سے یہ بات کہہ کر لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنا سر کا تاج مانتے ہیں، وہ ولیوں کے سردار بھی مانتے ہیں، ان کو ولیوں میں بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے عقائد اس طرح نہیں تھے جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، وہ تو بہت بڑے شرک اور بدعت کے خلاف انہوں نے بہت بڑی آواز اٹھائی، بہت بڑا کام کیا انہوں نے شرک و بدعت کے خلاف۔ تو جو آدمی شرک و بدعت کے ختم کرنے میں اتنا محنت کیا ہو، کیا کبھی وہ آدمی کہہ سکتا ہے ایسی باتیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ولی کو ولی کے مقام پہ رکھو، ولی کو لے جا کر نبی کے مقام پر، ولی کو لے جا کر خدا کے مقام تک مت پہنچاؤ۔ ولی کو ولی کے درجے میں رکھ کر محبت کرو، نبی کو نبی کے درجے میں رکھو، صحابہ کو صحابہ کے درجے میں رکھو۔ آپ اس کو اٹھا کے اس طرف رکھ رہے، اس کو اٹھا کے اس طرف رکھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور اس عقیدے پہ قائم رکھے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، شرک و بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔